اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت نمبر 261 سے 283 تک کنٹینیوسلی صدقے کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس ہاختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپیٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ تفسیر: یہاں عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے۔ قیامت کے دن کا یہ نقشہ تو ہوگا ہی، اس دنیا میں بھی سود خوروں کا حال یہی ہوتا ہے، اور ان کا یہ نقشہ کسی اسٹاک ایکسچینج میں جا کر بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوگا گویا دیوانے ہیں، پاگل ہیں جو چیخ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہ نارمل انسان نظر نہیں آتے۔ مخبوط الحواس لوگ نظر آتے ہیں جن پر گویا آسیب کا سایہ ہو۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میں نے 100 روپے کا مال خریدا، 110 روپے میں بیچ دیا، 10 روپے بچ گئے، یہ ربح منافع ہے جو جائز ہے۔ یعنی اگر سودے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لائک آج کل کپڑوں کا بزنس کرتی ہیں کافی خواتین، اور کوئی بھی چیز ہم اگر خریدتے ہیں، کوئی ڈریس خرید لیا 2500 کا اور ہم نے اسے سیل آؤٹ کر دیا 2800 کا یا 3000 کا، تو جو بھی یہ 500 روپے کا منافع ہوا ہے یہ جائز ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 100 روپے کسی کو دیے اور 110 واپس لیے تو یہ ربا سود ہے، یہ حرام ہے۔ اچھا، یہ حرام کیوں ہو گیا؟ ایک شخص نے 10 لاکھ کا مکان بنایا، ٹھیک ہے، 4000 روپے ماہانہ کرائے پر دے دیا تو جائز ہو گیا، اور 10 لاکھ روپے کسی کو قرض دیے اور اس سے 4000 روپے مہینہ لینا شروع کیے تو یہ سود ہو گیا، حرام ہو گیا۔ ایسا کیوں ہے؟ عقلی طور پر اس طرح کی باتیں سود کے حامیوں کی طرف سے کہی جاتی ہیں۔ ربا اور ربا کا فرق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے۔ اس ظاہری مناسبت کی وجہ سے یہ مخبوط الحواس سود خور لوگ ان دونوں کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کا عقلی جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اب تم یہ بات کرو کہ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو یا نہیں، قرآن کو مانتے ہو یا نہیں، یا محض اپنی عقل کو مانتے ہو۔ اگر تم مسلمان ہو، مومن ہو، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سر تسلیم خم کرو۔
جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ تو شریعت کا معاملہ ہے۔ ویسے معاشیات کے اعتبار سے اس میں یہ فرق واقع ہوتا ہے کہ ایک ہے فلوئڈ کیپٹل اور ایک ہے فکسڈ کیپٹل۔ جہاں تک مکان کا معاملہ ہے تو وہ فکسڈ کیپٹل ہے۔ 10 لاکھ روپے کا مکان میں جو شخص رہ رہا ہے وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ وہ اس میں رہائش اختیار کرے گا اور اس کے عوض ماہانہ کرایہ ادا کرے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ نے 10 لاکھ روپے کسی کو نقد دے دیے تو وہ انہیں کسی کام میں لگائے گا۔ اس میں یہ بھی امکان ہے کہ 10 لاکھ کے 12 لاکھ یا 15 لاکھ بن جائیں، اور یہ بھی ہے کہ 8 لاکھ رہ جائے۔ چنانچہ اس صورت میں اگر آپ نے پہلے سے طے شدہ فکس منافع وصول کیا تو یہ حرام ہو جائے گا۔ تو ان دونوں میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عقلی جواب نہیں دیا۔ جواب دیا کہ اللہ نے بیع کو حلال ٹھہرایا ہے اور ربا کو حرام۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، وہ اس سے واپس نہیں لیا جائے گا، حساب کتاب نہیں کیا جائے گا کہ تم اتنا سود کھا چکے ہو واپس کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور چاہے گا تو پچھلے سود پر بھی سرزنش ہوگی، یعنی کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا یا اسے دوزخ میں ڈالے گا۔